اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کیا دے سکتے ہیں؟ تو دو چیزیں ہم دے سکتے ہیں جی، کیونکہ سارا کچھ تو اللہ کا ہے، جسم بھی اللہ کا، روح بھی اللہ کی، رشتے بھی اللہ کے، ہر چیز اللہ کے، لیکن ایک چیز اللہ نے آپ کو دی ہے، وہ ہے آپ کی مرضی۔ اپنی مرضی اس کی بارگاہ میں سرنڈر کریں تو انسان کے اندر اس نے محبت کا جذبہ تو رکھ دیا نا۔ یا ودود اس کا اپنا نام ہے، ودود جو ہے وہ محبت سے وہ جو ہے وہ محبت کرنے والا بھی ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے وہ بھی ہے۔ تو مرجع اور وہ خود اللہ ہے، تو اللہ ہی سر محبت اصل میں کائنات کی وہ ہے بنانے کی، جو پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے اس کائنات میں، کون کے پیچھے تھی محبت؟ وہ میاں حضرت وارث شاہ نے کہا ہے، جہاں سے ہیر وارث شاہ شروع ہوتی ہے، اول حمد خدا دا ورد کیجے کیتا عشق سو جگ دا مول میاں، پہلا آپ ہے رب نے عشق کیتا تے معشوق ہے نبی رسول میاں۔ لولا لما خلقت الافلاق کے پیچھے بھی تو محبت ہے، یہ کائنات بنی آؤٹ آف لو ہے۔ تو جب اللہ کہتا ہے کہ فنفخت فیہ روحی، تو جب اللہ نے محبت کی تو انسان کے اندر اس نے محبت کا جذبہ تو رکھ دیا نا۔ یا ودود اس کا اپنا نام ہے، ودود جو ہے وہ محبت سے وہ جو ہے وہ محبت کرنے والا بھی ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے وہ بھی ہے۔ تو مرجع اور وہ خود اللہ ہے، تو اللہ ہی اس کائنات کی ڈرائیونگ فورس ہے، تو اس کو کیسے ہم ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ہاں محبت کا یوز ہم نے غلط کر لیا اور محبت کی ڈائمینشنز ہم نے بدل دیں، ورنہ جو اصل محبت ہے وہ تو سمتھنگ ایلس، ایک بہت پاک جذبہ۔ ظاہر سی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے درمیان محبت پیدا کرنے والا کون؟ سننا تھا نبی۔ ایسے ہی ہے سر۔ تو اب جیسے آج کل کا دور ہے کہ لوگ مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ جی میرا یہ کام ہو جائے، اللہ میں میرا یہ کام ہو جائے، مطلب جیسے اللہ تعالیٰ کو مطلب گائیڈ کرتے ہیں کہ جی میرے ساتھ ایسا ہو جائے، حالانکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے انسان کے لیے۔ اصل میں اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ نے کائنات بنائی ہے، اس نے انسان کی نیڈس کو بھی وہ جانتا ہے، انسان کی ضرورتوں کو، انسان کی خواہشوں کو، ایک ایک چیز کو وہ جانتا ہے، اور اس کو پتہ ہے اس نے کیسے پوری کرنی ہے۔ جو کائنات کا مالک پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دیتا ہے وہ ہمیں بھول جائے گا، اصل میں ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ اصل میں ہمارے اندر وہ جو ہے انسیکیورٹیز آ جاتی ہیں، پھر ہم اس کو ڈکٹیشن دیتے ہیں، حالانکہ مطلب چاہیے تو یہی ہے کہ مالک کے سامنے جائیں، اس کو کہیں مالک جو تیری مرضی کر، تو رب ہے، تجھے بہتر پتہ ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہے کر دے، وہ کر دے گا۔ تو سر اللہ کار ساز ہے، اللہ ہماری مرضی کا پابند تھوڑی ہے کہ جو ہم کہیں گے وہ کر دیتا ہے۔ پھر دعا پوری نے ہم نے اتنی دعا کی اور اللہ نہیں سنتا، تو بھائی کیوں سنے؟ وہ رب ہے، اس کی مرضی ہوگی وہ کر دے گا۔ آپ نے اپنی دعا کر دی، آپ نے اللہ پہ احسان تھوڑی کی ہے۔ اللہ ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، جو چاہے گا جیسے چاہے گا کرے گا، وہ بہتر کرنے والا ہے، وہ بہترین کرنے والا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر اللہ کے سامنے جو دعا ہے، دعا بیسیکلی اس کے ساتھ کنیکشن ہے، ایک احساس کا نام ہے۔ جیسے ہم عام کسی بڑوں کے گھر جاتے ہیں، کسی بزرگ کے گھر جاتے ہیں تو کچھ چیز تو لے کے جاتے ہیں نا، خالی ہاتھ تو نہیں جاتے۔ انسان برا لگتا ہے نا کسی اپنے کسی عزیز کسی ایسے گھر میں جس کو اس کو عزت ہو تو وہاں خالی ہاتھ جاتا برا لگتا ہے نا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا لے کے جاتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کیا دے سکتے ہیں؟ تو دو چیزیں ہم دے سکتے ہیں جی، کیونکہ سارا کچھ تو اللہ کا ہے، جسم بھی اللہ کا، روح بھی اللہ کی، رشتے بھی اللہ کے، ہر چیز اللہ کے، لیکن ایک چیز اللہ نے آپ کو دی ہے، وہ ہے آپ کی مرضی۔ اپنی مرضی اس کی بارگاہ میں سرنڈر کریں، جیسے جو ہے وہ اللہ کسی کا احسان نہیں لیتا، 1 روپیہ لے کے 10 کر کے واپس دیتا ہے، 70 آخرت میں بھی دیتا ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی جو ہے وہ مرضی کو رکھ لے؟ لیکن اخلاص چاہیے، اس کو یقین چاہیے۔ اللہ نل ایس لی کہ جی وہ ہم اللہ کے سامنے مرضی سرنڈر کریں گے تو ہماری مان لے گا، وہ تاڑے دلوں دے اندر رہندا ہے، وہ آپ کے دل کے اندر ہلکی سی ایک جو ہے نا وہ سوچ کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ کریٹر ہے۔ محبت کائنات کا سب سے بڑا جذبہ ہے، اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک ماں اپنے بچے کو غلط چیز نہیں دیتی تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے دے سکتا ہے؟ وہ اسی طرح ہے۔
زندگی کے کچھ فنومیناز ہیں، ان کو سمجھنا پڑے گا، ان کے ساتھ لگ کے آگے بڑھنا پڑے گا. کائنات کا مالک جو ہے وہ اتنا عام نہیں ہے. اللہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی اینٹی ہے، شدید ترین محبت کا نام اللہ ہے. وہ تو اپنی مخلوق کا بھلا چاہتا ہے. دوسری چیز جو ہم اللہ کو دے سکتے ہیں تو بالکل ویسے ہی جیسے کسی کے گھر جاتے ہیں تو مالک کو ان کو کچھ نہ دے سکیں تو بچوں کو کچھ تھوڑے سے دے دیتے ہیں. جی بالکل. تو پھر کریں نا اللہ کی بارگاہ میں جا کے اللہ کی مخلوق کا بھلا کریں نا. اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق کو معاف کریں. جس نے آپ کو دکھ دیا، تکلیف دی، پریشانی دی، اس کو اللہ کی خاطر معاف کرے نا. تو اللہ کو کہیں کہ مالک یہ تیری مخلوق کو میں نے صرف تیری خاطر معاف کیا، مالک میرے میں جو غلطیاں ہوں گی مجھے تو معاف کر دے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ جب آپ بدلہ لیتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ میری ایگو سیٹسفائی نہیں ہوتی، اس نے مجھے ایسے کہا تھا تو میں کر کے رہوں گا، تو آپ کی ایگو سیٹسفائی نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ پہ آپ کے ساتھ وہی کرے گا نا. بالکل. وہ جو کہا تھا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھلا نہیں کر سکتے تو لوگوں اللہ سے بھلے کی کیا توقع رکھتے ہیں؟ جیسا لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں. وہ جب بھی مطلب آپ کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو وہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سنتے رہے اور یہ پروگرام کبھی ختم نہ ہو. اکثر آپ کا میں عام سا آدمی ہوں، یہ اللہ کی دکھا رہا ہوتا ہوں تو وہ ایک سما بن جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یار ایسے لگتا ہے جیسے آج سے ہماری تعلیم شروع ہوئی ہے، آج سے ہم نے زندگی کا آغاز کیا. میرے سے کروڑ گنا زیادہ لائق لوگ، میرے سے کروڑ گنا زیادہ اللہ کے قریب لوگ اس دنیا میں ہیں. میں تو بڑا عام سا آدمی ہوں، مجھے پتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے. بس یہ صرف اتنا ہے کہ اللہ نے اس قابل کر دیا کہ میں یہاں بیٹھ کے وہ اللہ رسول کی بات کر سکتا ہوں. کچھ اس نے کو تھوڑا بہت دے دیا، میں اللہ کے بنائے ہوئے انرجی پیٹرنز کو پڑھ سکتا ہوں. آپ کی وجہ سے مطلب ہماری ڈائریکشن صحیح ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. سر میری زندگی کے اتنے سالوں میں اگر کسی ایک بندے کا دھیان بھی وہ اللہ کی طرف چلا گیا تو میری کائنات میں کامیابی کا وسیلہ وہ ایک شخص بن جائے گا. مجھے بس اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ بس کرم نوازی کرے، جب قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ یہ نہ کہے کہ جی تو نے اس علم کو مس یوز کیا. اللہ کو میں یہ ضرور جا کے کہوں کہ مالک تو نے علم دیا تھا، جتنا تو نے دیا تھا دیانتداری سے استعمال کیا، رزلٹ تو جان، میں نے اپنی دیانتداری سے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. بس کچھ کلائنٹ اور کچھ دوست آپ کے پاس آتے ہیں تو کچھ پریشان ہوتے ہیں، ایسے سوچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ایک دم بھاپ لیتے ہیں، ایک دم انہیں خوش کرتے ہیں کہ جاؤ یا خوش ہو موجہ کرو. وہ آپ کا ڈائلاگ بہت زبردست ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں نا موجہ کرو، وہ ایسے لگتا ہے کہ انسان موجہ کرو آپ. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک بندہ پہلے ہی دکھی ہے، جی بالکل، تو اس کو جو ہے وہ اور دکھ میں کہ جو ہوئے تیرنا لینج ہو گیا، تیرنا لینج ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ میں ساری بات میں اپنا کام کرتا ہوں دیانتداری سے. صحیح بات. میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو چیز ہو اگلے سامنے والے کو بتا دوں. میں نے اس میں اپنا تو کچھ کرنا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری فیلڈ میں ہوتا ہے کہ جی جتنا ڈرائیں گے اتنا کمائیں گے. مجھے اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں تو مجھے اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے کہ میری آنے والی نسل جو ہے نا وہ بیٹھ کے کھائے گی تو ختم نہیں ہوگا. اللہ کی کرم، اس کی مہربانی ہے. مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے کوئی کمی نہیں ہے. میں جس گھر سے میرا تعلق ہے الحمدللہ، ہم جو گردیزی سادات ہیں تو ہم لوگ 900 سال سے ذمہ دار ہیں. ماشاءاللہ ہمارا گردیزیوں کے گھر، ہماری گردیزیوں کی جو ہے الحمدللہ ہم لوگوں کو اللہ نے اتنا نوازا ہوا تو ضرورت ہی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ دغا کرنے کی اور ٹھگیاں لگانے کی. اللہ نے اتنا نواز دیا ہے، کمی نہیں رہ گئی. تو جب بھوک ہی نہیں ہے تو پھر ضرور اپنا لوگوں کو تانگ کرنا. اچھا مطلب دیکھیں نا اکثر ہم لوگ جاتے ہیں کسی کی تمارداری کرنے تو ایک بیچارہ پہلے بیمار ہے بستر پہ، اسے جا کہتے یار تو کتنا کمزور ہو گئے، تو کتنا مطلب تنکی ہو جاتا ہے، رنگ پیلا ہو رہا ہے وہ، اور مطلب اس کو میں نے کچھ تھوڑا سا جو پڑھا نا، میں نے الفا نومیرکس پڑھے، اس کے بعد بیہیویئرل سائیکالوجی میں نے اسپیشلائزیشن کی. تو بیہیویئرل سائیکالوجی جو ہے نا یہ انسان کو جو ہے اس کے بیہیویئرس کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور انسان کو کس سچویشن میں کیا بیہیو کرنا. تو تھوڑا بہت مطلب میں یہ نہیں کہتا لیکن تھوڑا بہت مجھے اللہ نے اس قابل کر دیا ہے کہ آئی کین ڈیل ود دی ڈفرنٹ سچویشن. اس کی مہربانی ہے، اس کی حیثیت میں، اس کی کرم نوازی ہے. میرے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے.
تو صرف یہی ہے, اس نے کرم نوازی کر دی, اس کی مہربانی ہے, ہم کچھ کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیسیکلی مخلص ہوتے ہیں, عادتاً وہ مطلب کسی کو نقصان نہیں پہنچانے والے ہوتے ہیں اور بڑا سیدھا راستہ چل رہے ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میرے سے کسی کی اگر ہیلپ کر رہا ہوں تو بالکل ٹھیک ہو جائے. اکثر وہ لوگ ان کے ساتھ مطلب بلفنگ کر جاتے ہیں یا ڈاج کرتے ہیں, یا بعد میں ایسے جیسے ٹیشو پیپر کی طرح ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تمہارا کام ہو گیا, ہاں, استعمال کر لیا. لیکن ایک چیز زندگی میں اس یاد کو کیا رکھیے گا, کرنا چاہیے؟ ایک چیز زندگی میں یاد رکھیے گا, اللہ کہتا ہے کہ نہ میں کسی کی چھوٹی سے چھوٹی شر کو جی اگنور کرتا ہوں اور نہ میں کسی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اگنور نیکی کرتا ہوں. کو یہ دنیا جو ہے نا یہ مکافات عمل ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس دنیا کو دیکھیں نا تو زمین بھی گول ہے, سورج بھی گول ہے, ایٹم سے لے کے یونیورس تک سارا سسٹم گول ہے, جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں ختم ہوتا ہے. شریعت میں معافی ہے, نیچرز لا میں معافی نہیں ہے. اگر کسی کے ساتھ آپ بلف کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ چیزیں سامنے آتی ہیں جو مرضی ہو جائے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بلف کر دیا, لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ اگر کسی سے کوئی بٹریلز دیتا ہے تو دوسرے طرف اس کو نوازتا بھی ہے. یہ قیمت ہوتی ہے. یہ بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ میرے نال انج ہو گیا, حالانکہ وہ قیمت دے رہا ہوتا ہے. مطلب اس کو اپنی لائن وہی رکھنی چاہیے, اس سے اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ بحال ہونا چاہیے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ سانپ کو جا کے دبی ڈال لیں, لیکن یہ ہے کہ سانپ کی سر پہ سوٹی لے کے مت کھڑے رہیں, سانپ کو گزرنے دیں بس. ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے اہم نہیں ہے تو اس کی بدخوئیاں کر کے اس کے پیچھے اپنے آپ کو کیوں ہلکان کرتے ہیں, آگے بڑھ جائیں اپنی زندگی میں. کامیابی سب سے بہتر یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو گرانے کے لیے جو ہے وہ زور لگا رہے ہوتے ہیں ان کو آپ کی کامیابی, آپ کی روشنی, آپ کا سپارک جو ہے وہ مقابلہ کرے نا. آپ نے زبانی سپارک مقابلہ کر کے کی لینا ہونا. ناظرین آپ نے دیکھا کتنا زبردست ٹاپک تھا اور آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. شاہ صاحب 2-3 سوال اگر اجازت ہو جائے. جی بسم اللہ. کیونکہ کافی عرصے سے یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں تو بس ٹائم کی قلت کی وجہ سے میری ہمت نہیں پڑی. اگر آپ اجازت دیں جی بسم اللہ. ایک دو ہیں بس. ایک سعید احمد صاحب ہیں جی, ان کی 30/9/1962 کی پیدائش ہے. ٹھیک ہے. سنڈے کا دن ہے ان کی پیدائش کا. والدہ رضیہ سلطانہ ہے. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں حالات کب بدلیں گے اور بچوں ان کی کب تک باہر جائیں گے؟ ان کی چیزیں تو اچھی ہیں, ان کی ٹریولنگ تو ٹھیک ہے, لیکن ان کو نظر کے اثرات مجھے لگ رہے ہیں. وہی ہم نے ابھی نظر کی بات کر رہے تھے, تو ان کا اورا نیچرلی ڈاؤن ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو وہ جو میں بار بار عرض کرتا ہوں سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے والی, دی الٹیمیٹ ریمیڈی موبائل ایپ ہے, اینڈرائڈ پہ, ایپل پہ. اس کو یہ جو ہے وہ 2 مرتبہ روزانہ, 1 مرتبہ صبح 1 مرتبہ شام سن لیں. سننے کا طریقہ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. جب جو ہے وہ صورت لگا لیں, علیحدہ بیٹھ جائیں, تصور یہ کریں کہ اللہ ان کے روبرو ہے, اس کا نور ان کے اوپر پڑ رہا ہے. جب آدھا گلاس پانی کا پاس رکھ لیں, جب صورت سن رہے ہوں تو تصور یہی رکھیں صورت ختم ہو جائے, آنکھیں کھول لیں, آدھا گلاس پانی جو پاس رکھا ہو اس کو اٹھائیں, دوبارہ آنکھیں بند کریں اور بند آنکھوں سے دل میں صرف 3 مرتبہ اللہ 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 کہیں اور وہ پانی پی لیں. پانی یا تو میٹھا ہوگا یا خوشبو ہوگی یا زمزم بن جائے گا. جس اللہ نے وہ پانی بدل دیا ان کے اندر تو سارا کچھ بدل چکا ہوگا. 7 دن صرف سننا, 8ویں دن بالکل نہیں سننا, اللہ خیر کر دے گا. اچھا جی, دوسرے جی سمینہ ہے نام, والدہ کا نام سمرین بیگم ہے, اور یہ کہتے ہیں جی والد صاحب کا نام تو اکبر علی ہے. تاریخ پیدائش میں بھول چکے ہیں, میرا 17 کیا ہے ان کا جو ہے نا یہ ایس کے ساتھ نام جو ہے نا سین سے جو ہے یہ میرے HaidarJafri.com کے اوپر چلے جائیں, وہاں پہ زوڈک جو سائنز ہیں اس کے اندر ہوگا فیچرز کو کلک کریں گے تو ان کو سارے الفابیٹس نظر آ جائیں گے کہ کون سے نام کے, یا جو ہے وہاں پہ الفابیٹس کے حوالے سے پوری میں نے ریسرچ کر کے رکھی ہوئی ہے کہ کون سے الفابیٹ سے کون سا نام ہے, تو ان کو آئیڈیا ہو جائے گا. وہاں پہ دیکھ لیں, تفصیل سے مل جائے گا. اچھا یہ صبح ہے 23 اکتوبر ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے, 1992. فجر سے پہلے مطلب ان کی پیدائش ہے. اور یہ کہتے ہیں میری قسمت میں دولت اور اچھا گھر کب تک ہوں گے, حالات کب اچھے ہو جائیں؟ بہت اچھا ہوگا ان کا, محنت سے ملتا ہے ان کو, پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتا ان کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے, مل جائے گا ان کو, کوئی لائن ڈائریکشن اپنی ان کی جو ہے نا کنیکٹیوٹی, اور دوسرا ان کا جو ہے نا فوکس وہ بہت ضروری ہے. وہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کرم کر دے گا. چلیں ناظرین, اتنے ہم سوال کے جواب دے سکتے ہیں کیونکہ سر بہت بیزی ہیں. تو شاہ صاحب کا نمبر جو ہے باٹم آف اسکرین چل رہا ہے, آپ نے ان سے کوئی اپنے ذائچہ بنوانا ہو یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو یہ آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. تو اجازت لیتے ہیں. پاکستان زندہ باد.